اب کس طرح یہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے آپ کیا راہ عمل کر رہے ہیں یا کیا آپ سوچ بچار کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ آپ بڑے اچھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہوگا؟ دیکھیے سب سے بنیادی بات، ابھی آپ نے 8 دسمبر کو پاکستان میں الطاف حسین بھائی کی اپیل پر یوم سیاہ، جو کہ اسلام آباد کے بم دھماکے، لاہور کے بم دھماکے، پشاور کے بم دھماکے، ملتان میں جو بم دھماکے ہوئے، اس پر 8-10 گھنٹے کے مختصر نوٹس پر جس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے متحدہ قوموں کے پلیٹ فارم کے نیچے آ کر اس یوم سیاہ کی اپیل پر لبیک کہا، میں کہتا ہوں کہ اگر جس دن متحدہ قوموں اور قائد تحریک الطاف حسین کی رہنمائی کے اندر جس روز بھی پاکستان کے اندر متحدہ قوموں کی حکومت قائم ہو گئی، تو آپ یقین جانیے انشاءاللہ پاکستان سے اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو 98% جو پاکستان کے عوام ہیں، جو مسائل سے دوچار ہیں، جو مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو کہ جاگیردار وڈیرے سرمایہ داروں کے چنگل میں ہیں، وہ اٹھیں گے۔ اگر وہ اٹھیں اور قائد تحریک الطاف حسین MQM کا ساتھ دیں، MQM کے ساتھ شامل ہوں اور انقلاب لے آئیں۔ اچھا، 98% جو لوگ ہیں اگر وہ اٹھیں گے، جتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے یہ ہاری مواری ہیں، کسی کی کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں تو ان کے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، یہ سارے جو مزدور یا کوئی بھی پیشے کے لوگ ہیں، یہ کس طرح، جبکہ اس قدر نیگیٹو ہوا ہے MQM کا ہر جگہ۔ ابھی خیر یہ جب جنا پور کی بات کھل کے سامنے آئی تو پتہ لگا کہ یہ الزام تھا MQM پہ اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی دل سے نکالنے کے لیے بڑا وقت لگے گا۔ تو کس طرح یہ 98% لوگ آپ کے قریب آئیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس وقت آپ یقین جانیے میں یہاں کا بینگ ایز اے UK انچارج MQM، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر، بلتستان، سوات، مالاکنڈ، مختلف علاقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں فون آتے ہیں، فون کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ متحدہ قوموں سے ہم کیسے رابطہ کریں اور متحدہ قوموں کی ہم کس طرح سے مدد کریں تاکہ ان کی مدد کرنے سے ہمارے مسائل حل ہوں۔ دیکھیے جو بات آپ کہہ رہی ہیں، ان کے ہاری یا جو ان کے جو مزدور یا ان کے کسان، وہ لوگ، ان لوگوں کو پتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں غریبوں کی آواز کو جس طرح سے دبایا جاتا ہے، جس طرح سے کچلا جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے، لیکن ایک خاموش انقلاب اس وقت پاکستان میں بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور وہ خاموش انقلاب انشاءاللہ پاکستان کی کامیابی کا ضامن ہوگا، اور وہ خاموش انقلاب متحدہ قوموں کے لیے ایک ایسی راہ متعین کرے گا۔ اس اور خاموش انقلاب کا لیڈر کون ہوگا؟ قائد تحریک الطاف حسین۔ یہ آپ بالکل وصول سے کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 92 سے پہلے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا مینار پاکستان پر خطاب تھا، اور اس کے بعد جو MQM کے خلاف، الطاف حسین کے خلاف جو سازشیں چلی، جو سازشوں کے جال بنے گئے، آج آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے عوام سے وہ پرانی تمام باتیں۔ پنجاب کے اندر اس وقت اتنی تیزی سے متحدہ قوموں کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے لوگ جو پاکستان کے جو پنجاب ہی نہیں بلکہ سرحد، جو کہ ایک کہتے ہیں کہ وہ مذہبی منتہا پسندوں کے ہاتھ میں، وہاں کے وہ لوگ اس وقت اتنی بڑی تعداد میں متحدہ قوموں کے ساتھ آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، اور جس کی ایک سب سے بڑی مثال کہ جیسے کہ الطاف بھائی نے کہا کہ بارش کا پہلا خطرہ بلتستان کے جو موجودہ الیکشن ہوئے، گلگت آپ نے صرف 2 جیتے ہیں نا۔ دیکھیے اس سے پہلے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 2 بھی مل جائیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آج یہ بارش کے وہ خطرے ہیں کہ جو آگے جا کر انشاءاللہ کامیابی کی نئی راہیں متعین کریں گے۔ تو آپ پانی پی سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح سے تو یہ جتنا بھی آپ نے بتایا، اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ گلگت میں 2 سیٹیں جیتی ہیں اگر انہوں نے، اور یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح MQM جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے اپنے ساتھ
لیکن صرف 2 سیٹیں اور کہاں پیپلز پارٹی کی 12 سیٹیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کی 12 سیٹیں. یہ آپ اگلے الیکشن کے لیے تیاری آپ بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں یہ خاموش انقلاب آ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے اس وقت پورے پاکستان کی جو 98% عوام ہے ان تمام کی نظریں ان تمام لوگوں کی امیدوں کا محور مرکز متحدہ گورنمنٹ ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی نیب کے کیس تھے, آپ نے دیکھا کہ جو بھی کرپشن کے کیس, جو بھی کچھ تھا, وہ تمام پارٹیوں کے لیڈران اس میں شامل. اگر کوئی ان سے بری ذمہ, اگر کوئی ان سے باہر ہے تو صرف اور صرف متحدہ گورنمنٹ کی قیادت ہے. متحدہ گورنمنٹ کے کسی بھی کارکن, کسی بھی رہنما, کسی بھی لیڈر, کسی بھی ایم این اے, سینیٹر, صوبائی قومی اسمبلی یا کونسلر یا ناظمین, کسی پر بھی کوئی الزام نہیں. اچھا, یہ جو 72 کہتے ہیں کہ مقدمے ہیں اور 30 مقدمے ان پہ ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار پہ ہیں, کچھ ایک مقدمہ جو ہے آپ کے گورنر پہ ہے, فلاں مقدمے, یہ کون سے مقدمے اور یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ایک عزیز سمدانی صاحب, ایک آپ کو بات بتاؤں. ابھی چند روز پہلے ایک لاہور کے ہی صحافی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا تحقیق آمیز ایک آرٹیکل لکھا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان باتوں کی پر روشنی ڈالی ہے. اور جو فاروق ستار بھائی کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس میں جس طرح سے ان پہ مقدمات ہیں کہ اور انہوں نے جو اپنے آرٹیکل میں اس کو بڑے اچھے انداز میں کلیریفائی کیا ہے کہ ایک مقدمہ 12:30 پر فاروق ستار بھائی پر ایک علاقے میں ہوتا ہے اور ایک دوسرا مقدمہ 12:35 پر دوسری جگہ پر فائرنگ, جیسے کہ فائرنگ کریں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ فرشتے یا سپر سونک جہاز ہی میں آدمی جا کے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ پہلے کہیں آگ لگا رہا تھا اور 5 منٹ کے بعد کہیں فائرنگ کر رہا ہے. تو یہ تمام جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ صرف اور صرف متحدہ گورنمنٹ کو دبانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ اگر متحدہ گورنمنٹ کو اگر نہیں دبایا گیا, نہیں ختم کیا گیا, تو پھر متحدہ گورنمنٹ کا پیغام, فلسفہ بہت تیزی سے عوام میں پھیلے گا. لیکن آپ دیکھ لیجئے ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام باتوں کے باوجود متحدہ گورنمنٹ کامیابی کی منزل کی جانب گامزن ہے. پورے پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جتنے بھی تمام ناظمین ہیں, ان تمام ناظمین پر متحدہ گورنمنٹ کے 2 ناظمین بھاری ہیں. آج پورے پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے شہر کو بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی کو بھیج دیں. ہمارے شہر جادو کیا ہے مصطفیٰ کمال بھائی میں؟ جادو مصطفیٰ کمال بھائی نے الطاف حسین بھائی کے اندر جادو ہے. جس طرح سے لندن میں بیٹھے ہیں نا, دیکھیے الطاف حسین بھائی نے جس طرح سے اپنے کارکنوں کی تربیت کی ہے, جو ان کو حق پرستی کا درس دیا ہے, جو ان کو خدمت کا درس دیا گیا ہے, جو ان کو خدمت کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا گیا ہے, اگر یہی طریقہ سلیقہ اگر پاکستان کی دیگر جماعتوں کے رہنما بھی اپنے کارکنان کو سکھاتے تو آج پاکستان ان حالات سے نہیں گزر رہا ہوتا جو اس وقت جس طرح سے بھور میں پھنسا ہوا ہے. آج دیکھیے اسی سے ریلیٹڈ میں بات بتاؤں. دیکھیے احتساب کا عمل, بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے, تو متحدہ گورنمنٹ کے اندر ایک خود احتسابی کا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ میری درخواست ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحدہ گورنمنٹ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ متحدہ گورنمنٹ کا اگر کوئی کارکن, اگر کوئی صوبائی قومی اسمبلی ناظم ہو یا کونسلر, اگر کسی کرپشن کے اندر ملوث ہو جائے اور اس کے خلاف ایک بھی ثبوت ثابت ہو جائے تو دیکھیے جو اس کے پاس عوامی نمائندگی کی جو سیٹ ہے وہ اس کی نہیں ہے, وہ عوام کی امانت ہوتی ہے. اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو پھر وہ اس کو حق نہیں دیتا. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے نامی وفاقی وزیر تھے جن کا بڑا نام بھی تھا, اور دوسرے بھی 2 وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر, قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران, ناظمین بھی. متحدہ قومی موومنٹ وہ پہلی پاکستان کی واحد جماعت ہے کہ جس نے نہ صرف ان کو قومی صوبائی اسمبلی اور وہاں سے سیٹوں سے مستعفی کرایا بلکہ ان کو وزارتوں سے مستعفی کرایا اور ان کی جگہ ایماندار لوگوں کو لے کے آئی. اس احتساب کے عمل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر انہوں نے خدمت نہیں کی, بددیانتی کی اور حق پرستی کو صحیح طرح سے اگر نافذ نہیں کیا تو پھر وہ اس امانت کو رکھنے کے امین نہیں رہیں گے.
تو اچھا آپ کے جو قائد ہیں وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ جس طرح پاکستان میں تو اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ناظم ہیں، دیکھیے اور خیر یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، لیکن کیونکہ اب وقفہ آ گیا تو ہم ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں، اور وقفے سے واپس آ کر ہم سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے۔